بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ دو صورتیں جو پڑے گا، رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا جو 7 نسلوں تک بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنے سے اللہ کے فرشتے اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ صورتیں پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام میں اس کو پریشانی لگی ہو، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے جو بھائی بہن ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی دو صورتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنے سے دنیا کا جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ دو صورتوں کا عمل آپ کو کامیابی دلائے گا، راستے میں آنے والی ہر تکلیف، ہر رکاوٹ دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کرے، کیونکہ ناظرین، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی پر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہوں، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ اس کی زندگی تو یہ ہے کہ تمام خواہش کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون و پر اطمینان کے ساتھ اللہ کی خواہش میں زندگی گزار دے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکلات آ جائیں میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی کروں گا، تو یقین کریں اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر خواہش پوری کرتے جائیں گے، ہر مقصد کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا ہو، تو یہ عمل سب لوگوں نے کرنا ہے۔ تو یہ عمل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صورت رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معجزہ دکھائے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ عمل کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑتی ہے۔ آپ خود سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جسے ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھنے سے رزق کی فراوانی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے ہی اہل ایمان کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمضان کی اصل تیاری رمضان سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار ہمیں ذکر، تسبیح، استغفار اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی جنتی بنا دیتے ہیں اور اس کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی دو ایسی صورتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم فضائل بیان فرمائے، جسے فرشتے پسند کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ خود محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اس صورتوں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اگرچہ دنیا میں رہتا ہے مگر اس کا دل جنت کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان سے پہلے ذکر کی تیاری کیوں ضروری ہے؟
رمضان محض روزوں کا نام نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح، روحوں کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے۔ لیکن جس دل کو سال بھر غفلت نے گھیر رکھا ہو وہ اچانک رمضان میں کیسے بدل جائے؟ اس لیے ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے ہی ذکر و تسبیح کا معمول بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں ہمیں رمضان کے استقبال کا شعور عطا فرماتے تھے تاکہ ہم دل و جان سے اس مہینے کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ذکر کی کثرت دراصل رمضان کی روحانی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناظرین، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرے گا، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ 4 معظموں میں سے ایک معظم ہے۔ احادیث میں بھی ماہ رمضان کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقیوں پر، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا۔ پہاڑ نے عرض کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، تیری چمک دھمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ اسی وقت پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ بزرگ نے کہا، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک دیکھوں، ان کی امت میں داخل ہوں۔ اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض، یا الہی، کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدیہ کا جو شخص رمضان کے ایک مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق ماہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن الواحد اور حسن ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں ماہ شعبان سے پہلے ماہ رجب میں بلوایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور امت کی بخشش کے لیے ماہ رمضان کی خوشخبری سے نوازا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو اس مبارک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ہر قسم کی مالی تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ بتائی گئی صورتیں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، اسے فوراً دولت مل جاتی ہے۔ تو آج جو صورت بتانے جا رہا ہوں، یہ صورت آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ صورتیں پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کا عمل بہت ہی زیادہ خالص، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت آزمایا۔ جب کوئی پریشان حال بزرگان دین کے پاس جاتا تو اس بزرگان دین ہمیشہ یہی صورتیں پڑھنے کا کہتے، اور اس کے فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور اس کی زندگی میں جو بھی مرحومہ تنگ دستیاں آئی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہذا اس صورت کو ناظرین کرام، میری بہت سی بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، تو آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ صورتیں آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھ لینی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی دوبارہ فرمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ اپنے بھائی کی یہ بتائی ہوئی صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ پس اے محبوب، آپ اس سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچئے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں وظیفہ نہیں بلکہ کوئی اللہ دین کا چراغ آ گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا وظیفہ بہت سی پیاری صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور ناموں کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و عالم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ صورتیں پڑھی تھیں، پھر صبح اٹھا تو اس وظیفے کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مال بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجات کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ پھر اگلے دن دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجات ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند بھی خراب کر دی ہو
دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور پیاری صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسط 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا باسط کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورۃ مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔